عصر کی قسم کہ انسان نقصان میں ہے مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور آپس میں حق پر چلنے کی تلقین اور صبر کی تاکید کرتے رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، سورہ عصر قرآن مجید کی اولین اور مختصر ترین صورتوں میں سے ایک ہے، اس لیے کہ یہ کل 3 آیات پر مشتمل ہے، اور قرآن مجید بھی کوئی بھی صورت 3 سے کم آیات پر مشتمل نہیں، بلکہ عجیب حسن اتفاق ہے کہ کل 3 ہی صورتیں قرآن مجید میں ایسی ہیں جو 3 آیات پر مشتمل ہیں۔ انہی میں سے ایک صورت سورہ عصر ہے، اور اتنی مختصر ہے کہ اس کی پہلی آیت صرف ایک لفظ پر مشتمل ہے، یعنی اس صورت میں زمانے کی قسم اس بات پر کھائی گئی ہے کہ انسان بڑے خسارے میں ہے، اور اس خسارے سے صرف وہی لوگ بچے ہوئے ہیں جن کے اندر 4 صفات پائی جاتی ہیں۔ نمبر 1 ایمان، نمبر 2 عمل صالح، نمبر 3 ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرنا، اور نمبر 4 ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا۔ اس پر غور کرنا چاہیے تاکہ اس صورت کا پورا مطلب واضح ہو جائے۔ زمانے کی قسم کا مطلب یہ ہے کہ زمانہ اس حقیقت پر گواہ ہے کہ انسان بڑے خسارے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جن میں یہ 4 صفات پائی جاتی ہوں۔ گزرے ہوئے زمانے کی قسم کھانے کا مطلب یہ ہے کہ انسانی تاریخ اس بات پر شہادت دے رہی ہے کہ جو لوگ بھی ان صفات سے خالی تھے وہ بالآخر خسارے میں پڑ کر ہی رہے۔ اور گزرتے ہوئے زمانے کی قسم کھانے کا مطلب سمجھنے کے لیے یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ جو زمانہ اب گزر رہا ہے وہ دراصل وہ وقت ہے جو ایک ایک شخص اور ایک ایک قوم کو دنیا میں کام کرنے کے لیے دیا گیا ہے۔ اس کی مثال اس وقت کی سی ہے جو امتحان گاہ میں طالب علم کو پرچہ حل کرنے کے لیے دیا جاتا ہے۔ یہ وقت جس تیز رفتاری کے ساتھ گزر رہا ہے، اس کا اندازہ تھوڑی دیر کے لیے اپنی گھڑی میں سیکنڈ کی سوئی کو حرکت کرتے ہوئے دیکھنے سے آپ کو ہو جائے گا، حالانکہ ایک سیکنڈ بھی وقت کی بہت بڑی مقدار ہے۔ اسی ایک سیکنڈ میں روشنی 1,86,000 میل کا راستہ طے کر لیتی ہے، اور خدا کی خدائی میں بہت سی چیزیں ایسی بھی ہو سکتی ہیں جو اس سے بھی زیادہ تیز رفتار ہوں، خواہ وہ ابھی تک ہمارے علم میں نہ آئی ہوں۔ امام راضی نے کسی بزرگ کا قول نقل کیا ہے کہ میں نے سورہ عصر کا مطلب ایک برف فروش سے سمجھا جو بازار میں آواز لگا رہا تھا کہ رحم کرو اس شخص پر جس کا سرمایہ گھلا جا رہا ہے، رحم کرو اس شخص پر جس کا سرمایہ گھلا جا رہا ہے۔ اس کی یہ بات سن کر میں نے کہا، یہ ہے والعصر ان الانسان لفی خسر۔ اس کا مطلب عمر کی جو مدت انسان کو دی گئی ہے وہ برف کے گھلنے کی طرح تیزی سے گزر رہی ہے۔ اس کو اگر ضائع کیا جائے یا غلط کاموں میں صرف کر ڈالا جائے تو یہی انسان کو خسارہ ہے۔ بس گزرتے ہوئے زمانے کی قسم کھا کر یہی بات اس صورت میں کہی گئی ہے جب قرآن پورے زور کے ساتھ کہتا ہے کہ در حقیقت انسان بڑے خسارے میں ہے، تو اس کا مطلب دنیا اور آخرت دونوں کا خسارہ ہے۔ اور جب قرآن کہتا ہے کہ اس خسارے سے صرف وہ لوگ بچے ہوئے ہیں جن کے اندر 4 صفات پائی جاتی ہیں، تو اس کا مطلب دونوں جہانوں میں خسارے سے بچنا اور فلاح پانا ہے۔ پیارے دوستو، قرآن مجید میں پوری طرح سے اس بات کو بھی کھول کھول کر بیان کر دیا گیا ہے کہ ایمان لانے سے کن چیزوں پر ایمان لانا مراد ہے۔ اس سے مراد اولاً اللہ رب العزت کو رب ماننا ہے کہ وہی ایک خدا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ ایمان کے بعد دوسری صفت جو انسان کو خسارے سے بچانے کے لیے ضروری ہے وہ نیک کاموں پر عمل کرنا ہے۔ اس کے بعد یہ صورت 2 مزید صفات بیان کرتی ہے جو خسارے سے بچنے کے لیے ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایمان لانے اور عمل صالح کرنے والے لوگ ایک دوسرے کو حق کی نصیحت اور صبر کی تلقین کریں۔ ہر سیکنڈ ہماری عمر کم ہو رہی ہے اور ہم برابر اپنی موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ کسی بھی وقت موت کا فرشتہ ہماری روح قبض کرنے آ سکتا ہے۔ ہمارا جو بھی لمحہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں گزر رہا ہے وہ ہمیں خسارے کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ اس مختصر سی صورت میں انسان اور پوری کائنات کو پیدا کرنے والے نے زمانے کی قسم کھا کر ارشاد فرمایا کہ ہر انسان بڑے خسارے اور نقصان میں ہے۔ ہر شخص اپنی زندگی کا جائزہ لے کے اس کے اندر یہ 4 صفات موجود ہیں یا نہیں۔ پیارے دوستو، قرآن پاک کی اس واضح اعلان سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر یہ 4 اوصاف یا ان میں سے کوئی بھی ایک وصف ہمارے اندر موجود نہیں تو ہم دنیا اور آخرت میں ناکامی اور بڑے خسارے کی طرف جا رہے ہیں۔ لہذا ابھی بھی وقت ہے، موت کب آ جائے کسی کو معلوم نہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سب یہ عزم کریں کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کریں، تاکہ ہم خسارے سے بچنے کے لیے یہ 4 اوصاف
اپنی زندگی میں آج بلکہ ابھی سے لانے کی مخلصانہ کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو زندگی کے باقی ایام ان چاروں اوصاف کے مطابق گزارنے والا بنائے، آمین۔ دوستو، امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کریے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔